بچیاں جوان بچیاں چند سامان کی خاطر گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں. یہ طریقہ کار بذریعہ ڈاک ہے. ہمارا مرکزی دفتر بھوانا بازار 5 نیو سپر مارکیٹ مرکزی دفتر ہے. وہاں پہ ہم باقاعدہ تمام ریکارڈ ہمارا وہاں پہ پڑا ہے. کہ جیسے جہیز کو ہم ایک لعنت سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کوئی ایسا فارمیٹ بھی اپنایا کہ سوسائٹی کو ڈسکریج کیا جا سکے؟ نہیں دیکھیے، یہ زمانے کے فی زمانہ میں یہ ہر بچی کے کوئی نہیں جاتی، اس کے سسرال والے اس کو تانا دے دیتے ہیں. پر ویسے بھی اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی کرنا چاہیے. جہیز کی میں نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کی ضروریات کے سمجھ ذاتی استعمال کے لیے ایک کمرے کی چیز، کیونکہ اس میں اگر وہ سلائی مشین کام کرنا چاہتی ہے، اس کو سلائی مشین دے دیتی جاتی ہے. کوئی برتن ہے وہ تو ضروریات کے مطابق ہے نا، ایک دو سوٹ ہو جائیں. اچھا، ضرورت کی کوئی لگژری جذبہ ہی ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک بچی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر میں چلی جائے گی تو ہمارا کیا نقصان؟ ہمیں دعائیں ہی دے گی ساری زندگی جا کر. اور پھر ہم انہیں رپورٹیں کرتے ہیں اس کی. انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، درخواست دی جاتی ہے، رپورٹیں کی جاتی ہیں، اور رپورٹوں کے بعد وہ بیٹھتے ہیں سارے ممبر 2-3، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. آپ کا طریقہ کار کون سا ایسا ہے کہ جس میں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہو کے آپ کے پاس آتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو یہاں پہ ہر بندہ ہی مانگنے کے لیے تیار ہے. نہیں، یہ ہم پہلے درخواست لیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد ہم فارم 2 بھیجتے ہیں. اچھا. پھر تصدیق کے لیے 2 آدمی جاتے ہیں. اچھا. پھر ان کی تصدیق کے لیے میں نے خود اب دیکھنا ہوتا ہے. ایک بات بتائیے گا کہ اسٹارٹ میں تو آپ نے بچی کو سپورٹ دی، بھیج دیا، ہنر دیا، رخصت کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بچی بعد میں ماشاءاللہ اتنی خوشحال ہو گئی، افیکٹو ہو گئی، اور پھر بعد میں آ کے وہ سوسائٹی کے ساتھ جڑ جائے اور سوسائٹی کو پے بیک کرے؟ دیکھو، غائبانہ طور پہ اگر ہم کسی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، اگر وہ غائبانہ طور پہ پچھلے سال یہاں سے بیڈ شیٹیں ہمیں دے دی، کیونکہ ہم یہاں پہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کام ہوتا ہے، وہ ایک کارٹون بھر کے بیڈ شیٹوں کا لے کے آئے، تو انہوں نے ہمیں کہا یہ ان کو دے دو. یہ سوٹ جو ہے یہ ہمیں ایک آدمی نے دیے کہ یہ بچیوں کو دے دو. بچیوں کے جہیز کے سامان کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں، جس میں اگر کوئی بچیوں نے سلائی سیکھی ہوئی ہے اور گھر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں ہم گھر بیٹھ کر سلائی کر سکیں، کپڑے سی سکیں، ہم روزگار کما سکیں، اس کے سلسلے میں بھی ہم بچیوں کو سلائی مشین دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں. اس کے علاوہ ہمارے 2 ہیلتھ سینٹر چل رہے ہیں، جس میں میٹرنٹی ہوم ہے، وہاں پہ ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر رکھی ہوئی ہے، وہ بچہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیتی ہے، اور کوالیفائڈ ڈاکٹر. ہم تقریباً ہر سال 250-300 کے قریب بچیوں کو جہیز کا سامان دیتے ہیں. آج بھی یہ جو تقریب ہو رہی ہے، یہ بھی تقریباً 20 عدد بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جا رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فرنیچر سیٹ. سارے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں جتنی ادھر ہمارے ملک میں غربت ہے، غریب لوگ ہیں، معاشی حالات ان کے کمزور ہیں، ان کی بچیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھی وہ جہیز کا سامان نہیں بنا سکتے، ان کے رشتے نہیں آتے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ایک ادارہ بنایا تھا تاکہ جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز کا سامان نہیں دے سکتے ان کو ہم جہیز کا سامان مہیا کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو سسٹم کو دکھایا جاتا ہے. ڈونرز کو جب تک کر کے نہ دکھائیں، ڈونر اعتماد نہیں کرتا کسی پہ، چاہے اپنا سگا بھائی کیوں نہیں ہے. نہیں شاہ صاحب، سیکٹری اطلاعات ہیں آپ. ہاں جی. آپ سوسائٹی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اگر ہم نے سوسائٹی کا امیج لوگوں کو بتانا کہ سوسائٹی ہے کیا کرتی، کیا اس کے حوالے سے بتائیں گے؟ یہ سوسائٹی 1985 سے قائم ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہے. اور میرے خیال کے مطابق اس طرح کی سوسائٹی ناممکن ہی ہے کہ پنجاب میں ہو. اچھا. جہاں تک کہ اتنے بے لوث آدمی اس میں ہیں، کوئی تنخواہ دار نمائندہ نہیں، کوئی چیز نہیں، سب آدمی اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں بے لوث. اچھا شاہ صاحب، وہ جذبہ کون سا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ بغیر تنخواہ کے اس کے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ جذبہ کون سا ہے جو سوسائٹی کے جو کارکن ہیں ان کو جوڑے ہوئے ہیں؟ یہی جذبہ ہے جی کہ
بے سہارا بچیوں کے لیے جہیز کا فراہم کیا جاتا ہے، ان کے لیے دستکاری سینٹر قائم کیے گئے ہیں، ان کے لیے کمال آباد میں بھی ایک سینٹر قائم کیا گیا، اس لیے اس کے پروجیکٹ اتنے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ اس میں بے تحاشا بچیاں ہنر سیکھتی ہیں، اور یہ جو جہیز کا سلسلہ ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کا 37 سال تک فعال رہنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوسائٹی کے کارکن موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی محمد اشرف ہے۔ میں پہلے تو محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال میں سروس کرتا تھا اور بطور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بیت المال ریٹائر ہوا ہوں فیصل آباد سے ہی، اور اس کے بعد میں آج کل اس کی سرپرست بورڈ کا چیئرمین ہوں البدر ویلفیئر آرگنائزیشن۔ یہی ہوتا ہے کہ این جی او کے پاس ڈونرز ہوں، ڈونرز کو وہ اپنے ساتھ ملائیں، اویئرنیس دے کر ان کو موٹیویٹ کر کے اور ان میں کانفیڈنس بلڈنگ کر کے، اور کانفیڈنس بلڈنگ وہ اپنے ممبر کے اندر بھی کرتے ہیں اور جہاں وہ کام کرتے ہیں کمیونٹی میں بھی کرتے ہیں۔ اس کو بیڈ دیتے ہیں، کپڑے رکھنے کے لیے الماری دیتے ہیں، اور اس کی ذاتی سامان کے لیے ایک پیٹی دیتے ہیں تاکہ بچی اپنی زندگی کا آغاز کر سکے، اور نہ صرف اس نقطہ نظر سے سپورٹ کرتے ہیں بلکہ بچیوں کو باروزگار بنانے کے حوالے سے بھی سلائی مشینوں کی پرووائڈ ہے، کمپیوٹر سیکشن ہے، سلائی اسکول ہے اور بیوٹی پارلر ہے۔ اس طرح کے بے شمار پروجیکٹ سوسائٹی کے انڈر ہو۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس زمانے میں جہاں پہ بندے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں ہے، کسی کی ذات کے لیے، کسی کی ویلفیئر کے لیے ٹائم نکالنا یہ معجزے سے کام نہیں ہے، بے شک۔ تو کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے جو آپ کو انیشیٹ کرتا ہے، آپ کو ابھارتا ہے اور آپ پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں میرے والد صاحب نے نا سن 1980 میں شروع کیا تھا، پھر وہ اسی کے پیچھے ہم چاہ رہے ہیں ان کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھا، تاکہ وہ پہلے یہ تھا کہ ایک بچی کی دی تھی، وہ صرف 4-5 ہزار روپے اس وقت کے حساب سے نا، وہ 4,000 روپے کا سامان آپ دیتے تھے؟ وہ اس وقت جو پیسے؟ بچی تھی نا، پیسے نہیں ہم نے کبھی دیے، اچھا، وہ بچی گھر بیٹھی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ یہ بچی بوڑھی ہو ہے، اچھا، تو اس کے کیا، تو پھر اس کے آگے پھر یہ ملک صاحب اور ہمارے ساتھ جوید صاحب اور میں نے اعداد و شمار دیکھے تقریباً 7,500 کے قریب 37 سال میں آپ بچیوں کو سپورٹ میں کر کہتا چکے ہوں ہیں۔ یہ تو ہمارے جو صدر صاحب ہیں نا، یہ تو بس ماشاءاللہ ایسے صدر ہم کو مل ہی نہیں سکتا اچھا، کہ اتنے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور دن رات اس کے لیے کوشش، ہم بس بلکہ سستی کر جاتے ہیں اچھا، لیکن ان کی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ٹرسٹ بلڈ کیا آپ نے لوگوں کا، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں، کام آگے چلتا ہے۔ اس کے پیچھے جو کی پوائنٹ ہے وہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے ابھی اپنا تعارف بھی کرایا ہے۔ یہ وہ این جی او ہے فیصل آباد کی جو جب کبھی ہم کیپیسٹی بلڈنگ آف این جی اوز کے حوالے سے کوئی ورکشاپ یا ٹریننگ پروگرام کرواتے تھے تو ہم ان کا ریکارڈ بطور سیمپل وہاں پریزنٹ کرتے ہوتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے کہ اس طریقے سے این جی او کا ریکارڈ بنائیں اور اس طریقے سے اس کا آڈٹ بھی کرائیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور پھر یہ ریکارڈ آج کا نہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں 37 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ 37 سال سے ہی بلا کسی وقفے کے ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ فارم فل ہو کے ہمیں آتے ہیں، ہم 2 رپورٹرز کو وہ ایشو کرتے ہیں، وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے ایڈریس پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ادھر دائیں بائیں سے پوچھ کے اس کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ حقدار ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ رائٹ حقدار ہے، حقدار ہو تو پھر اس نے اپنے وسائل سے کیا بنایا، وہ فارم لکھا ہے، اپنے وسائل سے کیا بنایا اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ دونوں کالم وہ فل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رپورٹ لکھتا ہے کہ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ میں اس چیز کی میں سفارش کرتا ہوں۔ پھر ہمارے وہ کیس کو تیار کر کے اپلیکیشن لگا کے ہم چیئرمین شیخ خالد فاروق صاحب ہے، ان کو میں جو امیر آدمی نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیتے ہیں تو وہاں یہ غریب لوگ پرسان حال جن کا نکاح ہو جاتا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو جہیز نہ لے کے آئیں تو ہم بچی کو نہیں رخصت لے کے جائیں۔ بتاؤ یہ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا المیہ ہے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سامان کیسے لے سکتے ہیں، اس کے لیے بالکل سادہ سا طریقہ، ایک سادہ سا صفحہ لیں، آپ پیج لیں، اس کے اوپر آپ ایک اپلیکیشن لکھیں ادارے کے نام پہ، اس پہ آپ اپنا سارا احوال وغیرہ لکھ لیں،
फ़ोटो کاپی اپنی CNAC کی وہ اٹیچ کریں، گھر کا ایڈریس، رابطہ نمبر، ہر چیز لکھ کر آپ ہمارے پوسٹل ایڈریس البدر ویلفیئر آرگنائزیشن، نثار مارکیٹ، بوانا بازار، فیصل آباد میں بائی ڈاک پوسٹ کرتے ہیں۔ وہ ادارے تک پہنچ جائے گی۔ ادارے کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر منظوری کے بعد 2 عدد فارم ہوتے ہیں جو ادارہ ایشو کرتا ہے، جس میں ہم ان کے جو درخواست گزار ہوتا ہے اس کے کوائف لیتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، گھر کرائے کا ہے یا اپنا ہے، کتنے بچے ہیں، سامان وہ کیا کیا بنا چکے ہیں اور کیا کیا ان کو ضرورت ہے، اور شادی کی تاریخ کب ہے۔ تو پھر جب ان سے کوائف لینے کے بعد ہمارے کم سے کم 2 بندے انڈیویجولی یعنی کہ انفرادی طور پر اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آیا جو کوائف ہیں وہ درست ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، یہ ہم نے بہت احتیاط سے استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس معاملے میں، تحقیق کے معاملے میں کوئی جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہوم کے علاوہ ہمارے کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں جو کمال پور سرگودا روڈ پر چل رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے تقریباً 5 ہیں۔ ایک بیوٹیشین سینٹر ہے، کمپیوٹر سینٹر ہے، ہیلتھ سینٹر ہے، ایک بچیوں کا دستکاری سینٹر ہے۔ یہ تمام چیزیں وہاں پر بچیاں آتی ہیں، سیکھتی ہیں، اور ہم مناسب سی فیس کے ساتھ ان کو سکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں سالانہ امتحان لیتے ہیں، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں جا کر اپنا عزت کے ساتھ روزگار کما سکیں۔ ایک سرپس بورڈ ہے، ایک ایڈوائزری بورڈ ہے۔ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ ہمیں ایڈوائز کرتا ہے، جیسے یہ ہمارے چودھری صاحب ہے، یہ ایک سوشل ویلفیئر میں ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، تو یہ ہمارے چیئرمین ایڈوائزری بورڈ ہے۔ ان کی ایڈوائز ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے وہ چودھری محمد حسین صاحب نے ہمیں ایڈوائز کی کہ آپ یہ کام کریں۔ جب ہمیں یہ جو ایڈوائز جو ہوتی ہے یہ ڈونیشن سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ زبردست۔ ٹھیک ہے؟ جی حاجی صاحب نے ہمیں بتایا اس کا فارمیٹ اور اس کے پیچھے جو مسٹری ہے کہ 37 سال سے یہ کیسے سوسائٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سوسائٹی کا کام کرنے کا انداز، سوسائٹی کے جو افیکٹو پروجیکٹس ہیں وہ پسند آئے ہوں گے، اور اگر آپ توفیق رکھتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے ساتھ جڑیں، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کو سوسائٹی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ اس حوالے سے ملک صاحب کو انفارم کر سکتے ہیں، اور ملک صاحب کا ایڈریس ہم بایو میں انٹر کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ سوسائٹی کے ساتھ دونوں حوالوں سے جڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔